پیپلز پارٹی کو پانی، گندم اور ترقیاتی فنڈز پر تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ گورنر ہاؤس لاہور میں نون لیگ اور پی پی کوارڈینیشن کمیٹی کا ملکی صورتحال کے پیش نظر مل جل کر چلنے پر اتفاق۔ رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ نے کہا کہ کینالز کے معاملے پر ہماری قیادتیں مل کر بیٹھیں گی، ایک موقف سامنے لے کر آئیں گی۔ اس سے پہلے صدر نون لیگ نواز شریف کی ہدایت پر رانا ثنا نے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن سے فون پر رابطہ کیا تھا۔ دونوں رہنماؤں نے نہروں کا معاملہ بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق کیا۔ گرین پاکستان منصوبے کے تحت 2 نہریں سندھ میں، 2 پنجاب میں اور 1 بلوچستان میں بننی ہیں۔ وفاقی وزیر آبی وسائل معین وٹو کا انکشاف۔ کہا نہروں کا معاملہ غلط فہمی اور مشاورت نہ ہونے کے باعث تنازع کا شکار ہوا۔ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، اب یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا جائے گا۔ لاہور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر صوبہ اپنے حصے کے پانی کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے۔ نجی اسکیم کے تحت 67,000 عازمین حج پر جا سکیں گے یا نہیں؟ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کا واضح جواب دینے سے گریز۔ کہا بھارت اور بنگلہ دیش سمیت دیگر ممالک کے شہری بھی اس سال حج سے محروم رہ گئے ہیں، مگر ہم کوشش کر رہے ہیں، نا امیدی گناہ ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں سردار یوسف نے کہا کہ ٹور آپریٹرز جو رقم ریکارڈ میں جمع کرائی ہے وہ واپس ملنا ٹور آپریٹرز کا حق ہے، لیکن جو رقم ریکارڈ یا پروسیجر سے ہٹ کر ہے اس کا نقصان ٹور آپریٹرز کو برداشت کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی ملاقات۔ ملک کی سیاسی و معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق علی پرویز ملک نے آئندہ بجٹ کی تیاری میں توانائی کے شعبے میں اصلاحات پر بریفنگ دی۔ مرکزی مسلم لیگ کے تحت کراچی میں شہدائے غزہ کانفرنس کا انعقاد۔ مقررین نے کہا غزہ کے نوجوان آزادی کی تحریک میں تنہا نہیں، اہل غزہ کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ کانفرنس سے حماس رہنما ناجی الظہیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی بھائیوں کا فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فتح فلسطینی عوام کا مقدر ہے، اسرائیل مجرم اور انسانیت کا قاتل ہے۔ کراچی پریس کلب کے باہر امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا احتجاج۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرہ۔ مقررین کا عالمی برادری سے اسرائیلی مظالم بند کرانے کا مطالبہ۔ شرکا کا فلسطینی عوام سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ فلسطین اور غزہ کے نام پر لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، کسی کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری کی پریس کانفرنس۔ کہا فوڈ چین پر حملے منصوبہ بندی کے تحت صرف پنجاب میں ہو رہے ہیں، ترقی کرتے پنجاب پر تشدد پسند گروہ حملے کر رہا ہے، حملے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ ان فوڈ چین میں 25,000 پاکستانی ملازم ہیں، حملوں میں 1 پاکستانی بھی جاں بحق ہوا، حملوں میں ملوث 149 ملزمان گرفتار کیے جا چکے۔ گورنر سندھ کامران خان بسوری کی روضہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر پرعقیدت حاضری۔ نائب صدر سید حیدر عبدالحکیم نے پرتپاک خیر مقدم کیا۔ گورنر سندھ کے ساتھ بوہری کمیونٹی کے معززین بھی موجود۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی گھر اور مسجد کوفہ کی زیارت بھی کی۔ مسلم بن عقیل کے روضے پر بھی حاضری۔ گورنر سندھ کی نجف کے گورنر یوسف سے بھی ملاقات۔ دو طرفہ تجارت، وفود کے تبادلے اور سرمایہ کاری پر گفتگو۔ گورنر سندھ نے کہا کہ وزیر اعظم آرمی چیف کا قائم کردہ SIFC منصوبہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کی مؤثر رہنمائی کر رہا ہے۔ دونوں ممالک میں جلد اعلیٰ سطح کے تجارتی وفود کے تبادلے پر اتفاق۔ اسرائیل کی غزہ میں بمباری جاری، مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید۔ رفح میں گزشتہ ماہ اسرائیلی حملے میں اقوام متحدہ طبی عملے کے 15 کارکنوں کی ہلاکت۔ اسرائیلی فوج نے پیشہ ورانہ ناکامی قبول کر لی، ڈپٹی کمانڈر کو برطرف کرنے کا کہہ دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کی غزہ میں جنگ جاری رکھنے کی ہٹ دھرمی برقرار۔ حماس نے عارضی جنگ بندی کی اسرائیلی تجویز مسترد کر دی۔
اداکارہ اینجلینا جولی غزہ کے بے بس انسانوں کی حمایت میں سامنے آ گئیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کو فلسطینیوں اور ان کے مددگاروں کے لیے اجتماعی قبر میں تبدیل کر دیا۔ اسرائیل نے غزہ پر بری، بحری اور فضائی حملے دوبارہ شروع کر دیے۔ اسرائیلی فوج نے لوگوں کو زبردستی بے گھر کیا، جان بوجھ کر ضروری امداد روکی۔ اینجلینا جولی کی پوسٹ پر انتہا پسند یہودیوں کو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ امریکی اداکارہ کی پوسٹ پر غم و غصے کا اظہار کرنے لگے۔ اینجلینا جولی آزاد کشمیر کے زلزلے کے بعد دکھی انسانیت کی مدد کے لیے پاکستان بھی آئی تھی۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع رامبن میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلاب، ایک بچے سمیت 3 افراد جاں بحق۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث متعدد گاڑیاں ملبے تلے دب گئیں۔ خراب موسم کے باعث رامبن میں آج تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ محکمہ موسمیات کے ضلع رامبن میں آج بھی بارش اور طوفان کی پیشگوئی۔ سرگودا میں شادی کے نام پر دھوکے کے الزام میں 3 خواتین سمیت 4 افراد کے خلاف درخواست۔ متاثرہ شہری نے کہا کہ بارات لے کر گیا تو دلہن کے گھر تالا تھا، دلہن کو 1 لاکھ نقد دیے تھے، شاپنگ بھی کرائی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شہری کے ساتھ واقعہ 16 اپریل کو پیش آیا، تحقیقات کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں مسیحی برادری نے ایسٹر کا تہوار منایا۔ ویٹیکن کے سینٹ پیٹر اسکوائر پر ایسٹر کا مرکزی اجتماع۔ طبیعت خرابی کے باعث پوپ فرانسس کی مختصر شرکت۔ ایسٹر پیغام میں غزہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس اور ملکہ کی ونزر کاسل کے چرچ میں ایسٹر دعائیہ تقریب میں شرکت۔ روسی صدر پوتن نے ماسکو کیتھیڈرل میں آرتھوڈاکس ایسٹر تقریب میں شرکت کی۔ غزہ میں اسرائیلی جنگ کی وجہ سے مسیحی برادری کا ایسٹر دوسرے سال بھی افسردہ رہا۔ بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد شام کے مسیحیوں کا پہلا ایسٹر۔ گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات، سڑکوں پر میوزیکل بینڈ کی پرفارمنس نے ایسٹر کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کا استقبال کیا۔ شیخ عبداللہ بن زائد وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کریں گے۔ مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی میں سسرالیوں کا 8 ماہ کی حاملہ 45 سال کی خاتون پر تشدد، دونوں ٹانگیں بازو توڑ دیے۔ ملزمان نے خاتون کو گھر کے باہر پھینک دیا۔ ریسکیو ٹیم نے خاتون کو اسپتال منتقل کیا۔ پولیس کے مطابق خاتون کے ورثاء کے انکار پر پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزمان گرفتار نہ کیے جا سکے۔ اور کراچی کے علاقے گڈاب سٹی انگارہ کوٹ میں فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق۔ قائد آباد اور قصبہ کالونی میں فائرنگ سے بچے سمیت 2 افراد زخمی۔